شہدائے کربلا نے کیا کیا تھا؟ اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس بال بچے نہیں تھے، ان کے پاس آل اولاد نہیں تھی، ان کے پاس کام دھندہ نہیں تھا جو ہماری زبان میں کہا جائے، لیکن ان کے اندر یہ معرفت تھی کہ جب کوئی چیز مجھے امام کے ساتھ چلنے سے روک دے، اس چیز کو ٹھوکر مارنے کی اگر ہمت ہو جائے تو معرفت ہے۔ تو جو فرمانے ابو الفضل قحوچی، میں ایک مشہور بیچارے ان کے چائے کی گمٹی تھی، بازار میں گمٹی تھی، بازاریوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہوتی نا، تو یہ بیچارے ہفتے میں 2 مرتبہ جم کران جاتے تھے، 2 مرتبہ جم کران جاتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ ایک دن جایا کرو، یا منگل کو جایا کرو یا جمعہ کو، اور منگل کو جاؤ، جمعہ کو جاؤ اور منگل کو رہو، کیونکہ منگل کو مارکیٹ کھلی رہتی ہے، ہم لوگ چائے کہاں پینے جائیں۔ اور ان کو دھمکی بھی دیا کہ اب اگر تم جم کران گئے نا تو ہم لوگ لا کے تمہاری دکان پہ تالا بند کر دیں گے۔ رات میں خواب میں حضرت نے بھی بتایا ابو الفضل یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، صبح تالا بند کر دیں گے۔ کہ مولا اس دکان کا کیا کروں گا جو آپ سے دور کر دے؟ نہیں، اس دکان کا کیا معنی ہے جو آپ سے دور کر دے؟ اور جب گئے جمکران سے آئے تو مارکیٹ کے جو عہدے دار تھے انہوں نے تالا بند کر دیا، تو جتنا بڑا تالا ان لوگوں نے بند کیا تو اس سے بڑا تالا خود خرید کے لائے، اور دوسرا تالا اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ کہ تم لوگ اگر مذاق بھی کر رہے تھے تو کم از کم میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز اگر مجھے میرے امام سے دور کر دے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے ہمت، یہ ہے معرفت کا مرحلہ۔ علی ابن مہذیار حضرت کے پاس گئے، وہ سارے واقعات ہیں، میں بس آخر باتیں آپ کی خدمت میں یوں ہی فہرستوار سنا رہا ہوں۔ گئے حضرت کے قدموں پہ گرے، رونے لگے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ علی ابن مہذیار کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، 20 حج بیچارے یہ کیے تھے مولا سے ملاقات کو، اور جب پہنچے تو حضرت نے کیا پوچھا کہ ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے تھے، کیوں اتنا لیٹ کر دیا، کیوں اتنی تاخیر کر دی؟ باادب آدمی تھے، کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا۔ اہل معرفت اسی طرح کی باتیں کرتے، کہا مولا کسی نے رہنمائی نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اصل میں تم لوگوں کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے میں نہیں آ پا رہا ہوں، یا تم مجھ تک نہیں آ پا رہے ہو۔ ایک چیز دیکھیے، ہمارے معاشرے کا درد ہے، تم اپنی دنیا بنانے میں اتنا مصروف ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے وقت کے امام کا خیال ہی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقتیں خدا کی قسم نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ آپ کو دن میں امام زمان یاد آتے ہیں؟ مجھے انصاف سے بتائیے کتنی مرتبہ یاد آتے ہیں؟ جبکہ روایت میں نے دیکھا ہے دن و رات میں 1000 مرتبہ وقت کا امام تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ عجیب ہے، خدا کی قسم ہم لوگ عجیب ہیں، وہ 1000 مرتبہ ہمارے لیے جو دعا کریں، ہم کو دن بھر میں 1 مرتبہ ہمارا مولا نہیں یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا تم اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے، تمہیں ٹائم کہاں ہے؟ بس ٹائم کہاں، تم اپنی دنیا میں اس قدر مصروف ہو تمہیں وقت کا امام یاد نہیں ہے۔ 15 شعبان کو نذر کرانے کے بعد تم کو لگتا ہے سارے حق ادا کر دیے، تمہیں یاد نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اور ایک وجہ بتاؤں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو کمزور مومنین ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ یہ حضرت بتا رہے ہیں، یعنی تم جو مجھے نہیں دیکھ پا رہے ہو، مجھ سے ملاقات نہیں کر پا رہے ہو، حضرت بتا رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بعضوں کو لگتا ہے 3 رکعت نماز زیادہ پڑھ لیں گے تو کسی مومن کو اپنے در سے بھگا دیں گے تو وہ نمازیں بچا لیں گے۔ خدا کی قسم زیارت عاشورہ میں جملہ پڑھتے ہو، میں آپ کی خدمت نہ کروں، فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ۔ فقط اہل بیت کی معرفت نہیں بلکہ ان کے چاہنے والوں کی بھی معرفت، اور یہ معرفت جب ہوگی ہمیں نہیں پتہ مومنین، مولا فرماتے ہیں وہ جو کمزور مومنین ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ تیسری وجہ حضرت نے یہ تینوں چیزوں کو دیکھیے، خدا کی قسم معاشرے میں عام ہے یا نہیں؟ حضرت نے تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، صلہ رحم نہیں کرتے۔ کتنے بیٹے ہیں اگر باپ کو فون لگایا 1 مرتبہ نہیں ملا تو ان کو لگتا ہے کہ بس ہماری آج کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ کتنی مائیں انتظار کرتی رہ جاتی ہیں، رات میں تم دیر سے آتے ہو تو تم کو لگا میں صلہ رحم ہو تھوڑا نیچے آ جاؤں تو پھر تو وابیلا ہے، میں بھی ایک دم A گریڈ کے طبقے کی باتیں کروں، جو ماں باپ ہے جن کی زحمتوں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ مائیں انتظار کرتی ہیں، بیٹا آفس سے آیا تو اس کو لگتا ہے کہ اب اس ماں کے پاس کیا جاؤں۔ یہ ہماری مائیں جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ قبروں میں بھی ہمارا انتظار کرتی ہیں۔
انتظار ہوتا ہے، جاتے ہو خوش ہوتی ہیں، یہ نہ کہو کہ نہیں اب ہمارے ماں باپ نہیں تو ہم کہاں جائیں، نہیں وہ قبروں میں جاؤ، خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جو امام زمان سے دور کرتی ہیں۔ امام زمان سے دور کرنے والی چیزوں میں ایک یہی ہے کہ جو رشتہ داروں کی نسبت ایک دوسرے سے ہم غافل ہیں، یہ امام زمان سے ہم کو دور کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں عبادتیں نماز روزے کا فقط نام نہیں ہے، یہ تمام چیزیں عبادتیں۔ میری نماز مجھے کیوں نہیں بدل پا رہی ہے؟ کیونکہ میں نے اتنی بےایمانی کر دیا ہے کہ میرے وجود سے ظلمتیں ختم نہیں ہوتی، نماز کا نور آئے گا کہاں سے؟